اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن خیر زاد التقوی۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے جمعے پہ سب سے پہلے خود پھر آپ مومنینوں کو تقوی الہی کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں۔ خود روزے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے متقی اور پرہیزگار ہونا۔ جو روزے کا فلسفہ ہے وہی پرہیزگاری ہے اور تقوی اختیار کرنا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ روزے کو میں نے واجب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کوتبہ کتابت سے ہے، جہاں پہ بھی قرآن کی اکثر جگہوں پہ آتا ہے کوتبہ یعنی فرض، واجب لکھ دیا گیا ہے آپ کے اوپر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، واجب کر دیا گیا ہے اس روزے کو۔ علت لام تعلیل کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا علت کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ یہ روزے کا ایک فلسفہ ہے۔ اب متقی اور پرہیزگاروں کی بارے میں اگر ہم قرآن مجید کی آیاتوں میں دیکھ لیں کہ متقی اور پرہیزگاروں کی جو علامات ہے، اور اس سے ہٹ کر مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے متقی اور پرہیزگاروں کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، دیکھو تقوی جو ہے، تقوی کا ایک مقصد ہوتا ہے انسان کو جب کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو متقی ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ کمال تک پہنچے، اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے سارے نعمات جو ان کی ضروریات ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کو استعمال کرے اور آپ خود کو تکمل تک پہنچائے، کمال تک پہنچائے خود کو، یعنی خدا کی بندگی سے لے کر ایک کمال تک آپ خود کو پہنچا سکتے ہو۔ جو چیزیں دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے خلق کیا ہے، ہاں ایک چیز ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی نعمات انسان کے لیے ہے۔ تو تقوی کے لیے، تقوی اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ ایک کامل انسان بن جائے تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ اب تقوی تقوی تقوی، ہم یہ لفظ بار بار ہم سنتے ہیں، لیکن ایک متقی اور پرہیزگار انسان میں ہونا کیا چاہیے؟ ایک متقی اور پرہیزگار انسان کے اندر کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ یا جیسے مثلا ہم بولتے ہیں نا کہ مومن مومن مومن، تو اس مومن کی بھی کچھ خصوصیات ہونا چاہیے کہ ایک مومن کے خصوصیات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دو خطبوں میں ایک دو چیزوں کے اوپر بحث کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے حدیث بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اخلاق میں میرے جیسے ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ہے خلقاً، ایک ہے خلقاً۔ خلقاً ہم نہیں ہو سکتے رسول اللہ جیسے، خلقاً ہم رسول اللہ جیسے ہو سکتے کیونکہ اس نے خود ایک طریقہ بتایا ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس میں پہلی جو چیز بتایا تھا کہ جو میرے جیسے ہو سکتا ہے وہ تھا سب سے پہلا کہ اس کے اخلاق اچھے ہو۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شباہت۔ ایسے بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں موجود تھی، میں نے ذکر کی تھی کہ جیسے مثلا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ وہ رسول اللہ جیسی چلتی تھی، یعنی چلنے میں شباہت رکھتی تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ وہ جب بولتی تھی تو علی جیسے بولتی تھی، خطبہ دیتی تھی، یعنی اس کی گفتگو جو ہے نا وہ علی کے ساتھ شباہت رکھتی تھی۔ جیسے ہے کہ حضرت علی اکبر رسول اللہ کے ساتھ شباہت رکھتی تھی۔ حدیثوں میں ہے کہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا دل کرتا تھا کہ رسول اللہ کی دیدار کیا جائے تو علی اکبر کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا۔ اب ہم کیسے
شباہت رسول اللہ کے ساتھ پیدا کر سکتے، بس ایک چیز جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی تھی، اخلاق تھی۔ اخلاق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک اچھے اخلاق والے انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے نعماتوں سے اس کو نوازا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے، خوش اخلاق انسان کی عمر دراز ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبوب ہوتا ہے۔ علیکم السلام۔ اور پوری صراط سے آسانی سے گزر جاتے۔ دیکھو ایک خوش اخلاق انسان، کچھ بھی نہیں جاتے انسان کی، ایک اچھی گفتگو سے انسان کی کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی تھی، یا قولوا قولا لینا، آپس میں نرمی کے ساتھ بات کر لی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آغا محسن قراتی کا ایک مثال بھی تھا کہ ایک قینچی ہے، ایک کپڑا ہے، خود کو کپڑا بناؤ تاکہ تیز داڑھ والی قینچی بھی آپ اس حد تک لے کے آؤ کہ وہ کبھی کبھی وہ درزیوں کے پاس قینچی ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، کپڑے کو ایک مطلب کچھ سیکنڈوں میں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قینچی کو دوبارہ تیز کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ پھر کپڑے کے اوپر بھی اثر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں خود کو کپڑا بناؤ تاکہ تیز قینچی کو بھی آپ ناکارہ بنا سکیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اچھا، دوسرا جو تھا حلم تھا، میں نے اس کے اوپر بھی بحث کیا تھا کہ حلم کیا ہے؟ ایک جرم آپ کے اندر نہیں ہے، حتیٰ اوپر سے ایک بندہ آپ کے اوپر تہمت لگاتا ہے کہ آپ چور ہے، آپ ڈاکو ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بولتے ہیں آپ نے پیسے کا یا آپ نے فلان کام کیا ہے، اگر کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، آپ کو اس چیز کا یقین ہے، آپ اپنی جو اندرونی جج آپ کے اندر بیٹھا ہے، آپ مثلا کھانے والوں میں سے نہیں، آپ نے کھائی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی تنظیم کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، آپ نے کسی سسٹم کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، لیکن اس کی بات کو برداشت کرنے کو حلم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ حق پہ آپ ہے، وہ الٹا آپ کو ایسی ایک بات بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر نہ ہو، اوپر سے مثلا ایک تہمت جیسے ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں تحمل اور برداشت کرنے کو حلم کہا گیا ہے۔ اور مثال بھی میں نے دیا تھا ان کے حوالے سے کہ حلم جو ہے نا وہ کون کون سی جگہوں پہ انسان کو چاہیے، ایک جگہ اس میں سے یہی تھا۔ آج میں جس چیز کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ لوگوں کی امور کی رسیدگی، یعنی انسان کی جو ضروریات ہیں ان کی ضروریاتوں کو پورا کرنا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو مجھ سے شباہت رکھنا چاہتے اخلاق میں، سب سے پہلے اخلاق اچھے، حلم ہو، اور تیسرا لوگوں کی مشکلاتوں کو آسان کیا جائے۔ السلام علیکم، ہم بہت سارے کچھ جانتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے گزر جاتے ہیں، بہت سارے آیات، بہت ساری روایاتوں کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے بھی ہے۔ یعنی اگر ہمارے یہ سوشل میڈیا جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں، اگر ان چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو کم از کم میتا جو ہوتا ہے نا، امام تو سب ہے، یعنی آدھا مولوی تو سب بن چکے ہیں ماشاءاللہ، جتنی بڑائی سی مولوی بن جاتے ہیں۔ ویسے تو اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے ہو تو ایسی مولوی نہیں بن سکتے، یعنی جو سٹڈی ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے آنکھوں سے جو چیزیں، احادیث، روایات، یہ سب چیزیں علم میں آ جاتے ہیں انسان کی نا۔ ایک عالم دین وہ سٹڈی کر کے، کہیں پہ اس کا تقریر ہے، سٹڈی آہستہ آہستہ ہر تقریر کے لیے، کیونکہ ایک جگہ پہ تو ایک تقریر نہیں کیا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز ہے وہ یہ کہ لوگوں کی مشکلاتوں کو آسان کرنا، نہ کہ لوگوں کی مشکلاتوں میں مزید اضافہ کرنا۔ الٹا یہ چیز ہے آج کل زمانے میں، یہی ہے کہ ہر انسان کی یعنی 100 میں سے شاید کوئی 20 بندے ایسے ہو جو کسی انسان کے نقصان سے واقعی ناراض ہو جاتے ہیں کہ کیوں ایسے ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسا ہے کہ وہ ان کو خوشی ہو جاتے ہیں، شکر ہے پروگرام تو اڑ گیا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ مشکلاتوں کو آسان، یعنی مطلب ہے آپ
یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی مالی تعاون کرو. ضروری ہے مالی تعاون. یہ جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یہ آیت تو سب کو آتا ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ومما رزقناہم ینفقون کیا لوگوں کو پیسہ دینا ہے کیا؟ ومما رزقناہم ینفقون جو قرآن کی تیسری آیت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ومما رزقناہم ینفقون صرف پیسہ دینا نہیں ہے, صرف کانا دینا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ تعاون کر کے کانا دے دیں کسی کو, مطلب پیسہ دے دو, مالی تعاون کر. مما رزقناہم ینفقون اصل میں ہے من ما, یعنی وہ چیز, اصل میں من ما ہے یعنی علمی لحاظ سے, یعنی وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جس سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے, اس چیز میں سے انفاق کر لو. اب وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہیں ہے, لیکن وہ ایک اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے نا. ممکن ہے آپ کی کسی چیز میں بہت بڑا ایکسپیرئنس ہو, مطلب یہ ہے آپ کا تجربہ ہو اس چیز میں, آپ اپنے تجربے کو دوسرے تک منتقل کرو, اپنی کوشش تو کر لو. آگے والا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے وہ اس کی مرضی ہے. وہ تو ہمارے پاکستانی قوم کی ایک عادت ہے کہ مشورہ دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں باقی آپ کی اپنی مرضی. مطلب ہے اگر بعد میں نقصان بھی ہو گیا نا تو میں تو بولوں گا کہ میں نے تو پہلے ہی سے بولا تھا کہ آپ کی اپنی مرضی, میں نے مشورہ دیا. اچھا مشورہ دو. آپ اگر انجینئر ہے کسی چیز میں تو اپنی انجینئر ہونا کسی بچوں کو کچھ سکھاؤ. اگر آپ کو قرآن کی تلاوت آتا ہے نا, آپ کسی کو کچھ سکھاؤ. زکوٰۃ العلم نشرہ, علم کی بھی زکوٰۃ ہوتا ہے نا, یعنی جتنی چیزیں آپ جانتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ نشر کرو, شیئر کر لو. ایک یہ چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی, قرآن کی آیت ہے تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں پہ دیکھو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ کی بندگی کے ساتھ لوگوں کی مشکلاتوں کو آسان کرنا رکھ دیا ہے. واتقوا اللہ, یہ واحد آیت ہے. زیادہ تر آیات قرآنی میں اللہ کی بندگی کے ساتھ والدینوں کی عزت آ جاتا ہے. والدینوں کا واحد ایک آیت ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہاں پہ تقوی خداوندی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ رحم دل ہو جاؤ. ارحام یعنی ایک دوسروں کی مشکلاتوں کو آسان کرو. قرآن کی آیت ہے نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, دشمن کے مقابلے میں سخت آپس میں رحم دل, ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مشکلاتوں کو آسان کرنا. پس اس کی بھی کچھ فوائد ہے. اگر آپ لوگوں کی مشکلاتوں کو آسان کرتے ہو تو اس کی بھی فوائد ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں برکت دے دیتا ہے, انسان کی عمر بابرکت بنا دیتا ہے. پس روزے کا مقصد تقوی ہے. یہ تقوی ضروری کیوں ہے؟ کیوں اللہ رب العزت ہر جگہ پہ تقوی تقوی بولتا ہے؟ کیوں آیات اور روایات میں تقوی کے اوپر زور دیا جاتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی آ جائے تو وہ دنیاوی اموروں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ پھر دنیاوی کچھ مشکلاتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ دنیاوی کچھ پرسنل دشمنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ اس کا کانٹیکٹ پھر ایک ایسی جگہ سے ہوتا ہے. یہ جو تقوی کی بات کی جاتی ہے کہ ایک انسان کے لیے پہلا سٹیپ ضروری ہے کہ متقی ہو تاکہ وہ ایک کامل انسان بن جائے. پھر وہ بڑے بڑے طاقتوں کے سامنے پھر جھکنے والا نہیں ہوتا ہے, پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے شہید مقاومت سید بزرگوار, اس کی شہادت پہ بہت سارے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹ لی اور ان کی شہادت پہ بہت سارے لوگوں نے جشن منا دی. پاکستان میں بھی
اور ان کے ہمسایوں ملک میں بھی، جو اس کے ہمسایہ ملک تھی، مٹھائیاں بانٹ لی اور خوشی کی. کیا سید بزرگوار کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہمارے لیے اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں؟ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ سب چیزوں کا اس کو علم تھا، سب چیزوں کا انفارمیشن تھا. یا آج کل کے رہبر معظم انقلاب کو پتہ نہیں ہے کون مخالف ہے کون موافق ہے؟ پتہ ہے نا. جن ملکوں کے ساتھ وہ مدد کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک یہ میرے ساتھ کیسے ہے؟ اور ان کا میرے ملک کے بارے میں، اپنی ذات کو چھوڑ دو، میرے ملک کے بارے میں، تشیع کے بارے میں اس کی کیا اندر وہ بغض ہے، ان کو سب چیزوں کا علم نہیں ہے. لیکن وہ اس پرسنل چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اسلام کو دیکھتا ہے. بہت بڑے لیول پہ وہ سوچتے ہیں. وہ جو لڑتے تھے دوسرے ممالکوں میں، وہ اصل میں اسلام کا دفاع کرنا چاہتے تھے، نہ کہ کیونکہ وہاں پہ پتہ تھا کہ یہاں پہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ پاکستانی عوام جو مٹھائیاں وغیرہ بانٹ لیتے تھے، افسوس ہے، افسوس اس چیز میں ہے کہ ان بدبختوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں یا کفر کی مدد کر رہے ہیں. بس جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ خود کو متقی اور پرہیزگار بنائی تو پھر آپ کوئی ذاتیات، کوئی ایسی چیزوں کے اوپر نہیں آتے. پھر بڑے لیول سے انسان سوچتا ہے. پھر جتنا انسان کے اندر تقوی ہو اتنا انسان کی ٹارگٹ بڑا ہوتا ہے. جتنے انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، خوف خداوندی نہیں ہے. مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 3 منٹ کا ٹائم ہے، میں صرف 1-2 چیزیں، جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہو، جیسے ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز میں نے بیان کی کہ اس کے اندر اچھے اخلاق ہو. مولا فرماتے ہیں منطقہم الصواب، اس کی گفتگو بہترین ہوتی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. خطبہ حمام کو دیکھیں، اس میں سارے متقی اور پرہیزگاروں کی نشانیاں مولا امیر المومنین نے حمام کو بتائی ہے. جو حمام تھا وہ ایک عابد اور متقی پرہیزگار تھا. دوسرا جو مولا امیر المومنین نے ایک متقی اور پرہیزگار کی علامت بیان کیا ہے، فرمایا ہے ملبسہم الاقتصاد، اس کی جو لباس ہوتے ہیں نا وہ درمیانہ ہوتا ہے، درمیانہ درجے کا لباس ہوتا ہے. مولا امیر المومنین نے جب 2 لباس خرید لیا، اس کے باوجود کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، مولا امیر المومنین خلیفہ تھے، 2 لباس خرید لیا، ایک 3 دینار کا، ایک 5 دینار کا. 5 دینار والا لباس اس نے کمبر کو دیا، 3 دینار والا خود پہن لیا مولا امیر المومنین. کمبر نے بولا مولا آپ خلیفہ مسلمین ہیں، آپ کے ساتھ مہنگا لباس اچھا چاہیے. کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ خود مہنگا لباس پہن لو اور ایک غلام کو میں. ہم تو گھر میں وہ کپڑے بھی اس وقت تک کسی کو نہیں دیتے ہیں جب ہم کو یقین نہ ہو کہ ابھی یہ میرے کام کے نہیں رہے. ہم کسی کو شوز یا کوئی اور چیز بھی اس وقت تک نہیں دیتے ہیں جب تک ہم کو اس کے بارے میں یقین ہو کہ ابھی یہ میرے کام کے نہیں رہا ہے، اب یہ میرے اوپر بوجھ بن گیا ہے، تو ضروری ہے کہ کسی کو دیا جائے. مولا اور اہل بیت کا یہ روش نہیں تھا. متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہو خود کو، روزی کا مہینہ ہے، اللہ کے مہمان ہو، کل اللہ کے ساتھ ساتھ امام کی بھی مہمان بن سکتے ہیں. یعنی کسی کی دعوت پہ آنا، امام برگاہ میں آنا، یعنی امام نے آپ کو یہ، اللہ اور امام نے آپ کو یہ زمینہ ہموار کر دیا ہے، توفیق دیا ہے کہ آپ آ جائے. توفیق ہوتا ہے نا. تو آپ ماہ رمضان میں امام کی بھی مہمان بن سکتے ہو. ہم امام برگاہ میں آنا، ہم خدا کے لیے آنا. بس فرماتے ہیں کہ ان کی لباس جو ہے نا درمیانہ لباس ہوتا ہے. وہ ایسے لباس نہیں پہنتے ہیں کہ مطلب دکھاوی کے لیے ہو لوگوں کے سامنے کہ میں الحمدللہ جو ڈریس میں نے پہن لیا ہے یہ کم از کم 20-30-50 ہزار روپے کا میں نے ڈریس پہنا ہے، وتھ واسکٹ، وتھ فلان چیز، وتھ شوز وغیرہ. اگر مجھے کوئی گن لیا جائے وتھ موبائل تو میں تقریباً میری ظاہری چیزیں جو ہے نا وہ 10 لاکھ کے برابر ہے.
میری واچ، میرے فلاں چیز، اس طرح کی سادگی کے ساتھ آپ کے پاس جتنا بھی ہے نا، دیا تو اللہ نے ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے نا۔ اور تیسرا جو مولا فرماتے ہیں کہ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ تواضع کے ساتھ جاتے ہیں، زمین پر غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں جاتا ہے، تواضع کے ساتھ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ بہت سارے متکبر تھے اس دنیا کی زمین پہ جو مٹی نکالی ہے، بڑی غرور والے لوگ تھے۔ فرعون کے اندر بہت بڑا غرور تھا، نمرود کے اندر بہت بڑا غرور تھا، بہت بڑے پیسے تھے، قارون کے پاس بہت بڑے پیسے تھے، لیکن آج کہاں گیا وہ؟ زمینی کالی ہے سب چیزیں۔ امام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام سے یہ حدیث ہے، کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت حضرت داؤد علیہ السلام کو فرماتے ہیں، وحی کرتے ہیں، اور وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ سب سے نزدیک ترین بندہ اللہ کے قریب وہ ہے جس کے اندر تواضع ہو۔ اس لیے تو احادیث و روایات میں آپ لوگوں کو پتہ ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک جملہ کہ اگر کوئی اس دنیا میں زندہ لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں، توجہ، وہ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا؟ ایک مردے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا دنیا سے کوئی وہ رغبت ہی نہیں ہے، یعنی وہ اس بنا پہ کہ مولا امیر المومنین کی طرف دیکھو، یعنی اس دنیا جب دنیا ایک یعنی شیطان کی شکل میں، جب وہ شیطان جب دنیا کی شکل میں اس مولا امیر المومنین جب باغ میں کام کر رہے تھے، ایک حسین شکل میں، خاتون کی شکل میں آیا، دنیا میں آپ کو یہ دوں گا، فلان دوں گا۔ مولا نے ایک جملہ فرمایا، غری غیرک، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دے دو، آپ علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ غری غیرک مطلب اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمات سے نوازا ہے۔ پس جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے سب سے پہلے اچھی گفتگو کے مالک ہوتا ہے، اچھی گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ ان کی گفتگو میں بھی ایسے باتیں ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے نا کہ دوست ایک ایسے بندے کو بناؤ جس کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو یاد خدا آ جائے۔ اگر میں کسی کو دوست بناتا ہوں اور اس کی وجہ سے میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں نے دوست کے انتخاب میں کیا ہے؟ غلطی کی ہے۔ پس دوسرا میانہ روی، درمیانہ روی، خیر الامور اوسطها، بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ وہ ایک نعرہ تھا ایک زمانے میں کہ نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی۔ ابھی تو مجھے وہ جو ہمارے پرانے دوست احباب ہیں بڑی عمر میں، ان کو ہی پتہ ہوگا کہ امام خمینی کے انقلاب میں ایک نعرہ تھا، نہ شرقی نہ غربی جمہوری اسلامی، نہ شرق نہ غرب، جو ہے نا صرف جمہوری اسلامی کی بات کر رہی تھی۔ بس درمیانہ، اور تیسرا تواضع کے ساتھ، اور آخری ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ محرماتوں سے اپنی آنکھوں کو بند کرنا۔ مطلب کیا؟ جب وہ راستے پہ جاتے ہیں کوئی نامحرم دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھ، قرآن کی آیت ہے نا، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند رکھو۔ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آخری جملہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بولا ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اگر انسان آنکھیں بند کر لی تو گر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کی غضوا ابصارکم کا مطلب یہ ہے، اگر آپ ایک کلاس میں سبق پڑھاتے ہو، آپ ایک کلاس میں سبق پڑھاتے اور اس میں ساری کی ساری خواتین ہے، غضوا ابصارکم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ سب خواتین کو ایک نگاہ سے دیکھو، کسی ایک خاتون کو ہٹ نہ کر لو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک کے اوپر اپنے آنکھوں کو
وہ ڈاکٹری نہ کرو، مطلب یہ ڈاکٹر مت بنو کہ اس کی یہ خوبصورت ہے، اس کی یہ خوبصورت ہے، صرف ایک کو مت نظر میں رکھو۔ اگر آپ بازار میں جاتے ہو نا تو آپ صرف ایک کے اوپر فوکس نہ کر لو کہ وہ فلان جا رہی ہے، وہ ایسی جا رہی ہے، وہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کی غض ابصار ہوں۔ بس مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے، اور میں نے ایک حدیث بھی بیان کیا تھا کہ اگر کوئی بھی انسان ایک نامحرم کی طرف خواہشاتی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ رب العزت 1000 مہینہ اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے، اور اس پیچھے پھینکنے کا علاج بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اگر لیلۃ القدر کی رات میں کوئی رات تو گزارے، کم از کم رات گزارے، توفیق دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ بس میں نے افطار کیا اور اس کے بعد آہستہ ایک ایک بندہ کل کام ہے، بابا کام بھی کر لو۔ اگر ایک دن آپ نیند کی حالت میں کام کر لی تو کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آئندہ لیلۃ القدر کی راتوں میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں؟ لیلۃ القدر کی راتیں 19، 21 اور 23 کی جو راتیں گزارنا چاہیے انسان کو اگر اپنی گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتے کوئی۔ یہی چیزیں ہیں جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتے۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان گزر جائے اور ہم وہی فارسی کا ایک مثال ہے کہ ہمون اوش و ہمون کوسے، وہی آش جو ہے نا وہ مختلف چیزوں سے بناتے ہیں، سبزیوں سے، کاسے بھی جو ہے نا وہ ایک بڑا سا پلیٹ جو ہوتا ہے ڈونگے جیسے کہتے ہیں، وہی۔ اگر رمضان گزر جائے ہم وہی کی وہی ہے جو رمضان سے پہلے تھے تو سمجھ لو بس صرف ہم نے بھوک اور پیاس برداشت کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے میں ہمارے گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف کرے۔ محمد وآل محمد کے واسطے یا اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں روزہ داروں میں حساب کرے۔ محمد وآل محمد کے واسطے وہ افراد جو واقعاً کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے ہیں اور دل اس کا یہی ہے کہ ہم کیوں محروم ہیں، اللہ رب العزت ان 2 صحابوں کو بھی روزہ داروں میں حساب کرے۔ محمد وآل محمد کے واسطے جن کے بزرگان حیات میں ہے، زندہ ہے، ان کو طول عمر بابرکت دے دے۔ جو 2 صحابہ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ان کی بزرگان پاکستان میں ہیں، ان بزرگوں کو اللہ رب العزت طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔ اور جو یہاں پہ ہمارے ساتھ بزرگان بخاری صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، باقی پیچھے دوست احباب جتنی بھی بزرگان بیٹھے ہیں، شاہ جی ہے، گندل صاحب ہے، محمد وآل محمد کے واسطے ان سب کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔ بزرگوں کا سایہ قوم اور ملت کے سر پہ قائم اور دائم رکھے، بزرگوں کا سایہ اپنے بچوں کے سر پہ قائم اور دائم رکھے۔ محمد وآل محمد کے واسطے جو ہمارے اولاد ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ قرار دے۔ محمد وآل محمد کے واسطے قیامت کے دن والدین بچوں کے سامنے اور بچوں کو والدین کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ یا اللہ محمد وآل محمد کے واسطے جتنی بھی 2 احباب بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائے۔ محمد وآل محمد کے واسطے جن کی مشکلات ہیں ان کی مشکلاتوں کو آسان فرمائے۔ پاکستان کی بری صورتحال کو اچھی صورتحال میں تبدیل فرمائے۔ جو بارڈر لائن کے اوپر لڑائی ہے، کل سے ہمارے پڑا چنار میں افغانستان کی طرف سے حملے ہوتے جا رہی ہے، وہاں پہ پاک فوج بھی اور جوان بھی جو ہمارے پڑا چنار کے جوان ہیں وہ بھی ان کی شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ محمد وآل محمد کے واسطے دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان وہ جس لباس میں بھی ہے اس کو نیست و نابود کر لے۔ محمد وآل محمد کے واسطے طالبان اور داعش اور ان کے ہم نواز جتنی بھی لوگ ہیں اور ان کے مددگار جو بھی ہے، جس لباس میں بھی ہے، جہاں سے بھی ہے، یا اللہ محمد وآل محمد کے واسطے ان کو سب نیست و نابود کر لے۔ محمد وآل محمد کے واسطے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب ان کے اعوان و انصاروں میں حساب فرمائے۔ قلب نازنین اطہر و مطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ محمد وآل محمد کے واسطے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرمائے۔ مقام معظم رہبری اور آغائی سستانی بزرگوار کو طول عمر بابرکت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.